بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایجوکیشن پوائنٹ سے، جہاں ہم کر رہے ہیں اردو کا کام، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس میں معرفہ کی اقسام۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو اس میں معرفہ کی اقسام پہلے بھی کروا چکی ہوں، اس کا ایک ٹاپک، تو آج ہم کریں گے اس کا دوسرا ٹاپک۔ تو یہاں پر ہمارے پاس اس میں معرفہ کی درج ذیل 4 اقسام ہے، جس میں ہے نمبر 1 اس میں علم، نمبر 2 اس میں ضمیر، نمبر 3 اس میں اشارہ، اور نمبر 4 اس میں موصول۔ تو جو ہمارے پاس اس کی یہ 4 اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم جو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اس میں علم، وہ میں آپ لوگوں کو پہلے کروا چکی ہوں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس میں ضمیر۔ آج ہم اس میں ضمیر کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے کام کی طرف جائیں، میں روزانہ کی طرح آپ لوگوں سے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنے کام کی طرف۔ تو یہاں میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گی کہ یہاں ہمارے پاس اس میں معرفہ کی یہ والی اقسام جو ہیں، اس میں یہ دیکھیں، یہاں پر اس میں علم ہے ہمارے پاس، یہ میں آپ لوگوں کو کروا چکی ہوں، جس میں ہمارے پاس اس میں علم کی اقسام میں آگے میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے خطاب یا اعزاز، اور ساتھ میں یہاں ہمارے پاس کیا تھا، اس کے ساتھ ہمارا اگلا ٹاپک تھا یہاں پر لقب، اور پھر اس کے ساتھ تخلص اور کنیت وغیرہ۔ تو یہ ہمارے پاس اس میں علم کی اقسام تھی جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے پڑھائی ہیں، لیکن یہ جو ہے اس میں معرفہ کی ہی اقسام میں آتی ہیں آگے ڈیٹیل۔ تو اب آج یہاں ہمارے پاس اس میں معرفہ کی اقسام میں سے دوسرا ٹاپک ہے ہمارے پاس اس میں ضمیر۔ تو اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں ضمیر ہے کیا۔ اس میں ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ پر استعمال کیا جائے۔ مثلاً فرحان اچھا لڑکا ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے۔ اس جملے میں وہ کا لفظ اسم ضمیر ہے جو فرحان کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بڑے واضح انداز میں ایک چیز جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے، یعنی کہ اسم ضمیر وہ ہے جو کسی اسم کی جگہ پر بولا جائے، جیسے کہ وہ، یہ، اس کو، اس، ان، تم وغیرہ۔ اس طرح کے جو ورڈ ہوتے ہیں یہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ جب ہم کوئی بھی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں، مضمون لکھ رہے ہیں، کسی شخصیت پہ مضمون لکھ رہے ہیں یا کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو جب ہم ایک بار اس کا نام لے کر بات کر لیتے ہیں کہ فلاں بندہ، یعنی جیسے اب یہاں پر فرحان کا نام استعمال ہوا ہے، تو ایک بار ہم اس کا نام لے لیتے ہیں، لیکن جب ہم بار بار اس کا نام لے کر بات کنٹینیو رکھتے ہیں، بات جاری رکھتے ہیں، تو وہ بات نا تھوڑی سی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، تھوڑی سی اس میں نا خوبصورتی نہیں آتی۔ لیکن جب ہم اس میں ضمیر کا اضافہ کر دیتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے فقرے میں یا پیرے میں یا کسی مضمون وغیرہ میں جو ہے وہ خوبصورتی آ جاتی ہے۔ جب ہم ایک ہی چیز کا نام بار بار لیتے جائیں گے تو وہ ایک چیز اچھی نہیں لگتی، اور فقرہ جو ہے وہ درست ہے نہیں لگتا۔ اب دیکھیں جب ہم فرحان کی جگہ پر وہ استعمال کیا، یا ہم کہیں گے اس نے ایسا کیا، یا وہ آیا، اس طرح کے جملے لگائیں گے تو پھر جو ہے وہ اسم ضمیر ان جملوں میں استعمال ہوگا، اور جملے کی جو ہے وہ خوبصورتی ظاہر ہو جائے گی۔ آگے ہے ہمارے پاس اسم ضمیر کی حالتیں۔ اب یہاں اسم ضمیر ہمارے پاس اس میں معرفہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور اسم ضمیر کی بھی آگے سے پھر اس کی شاخیں ہیں۔ تو یہاں نمبر 1 پر ہے ضمیر غائب، نمبر 2 ہے ضمیر حاضر یا مخاطب، اور نمبر 3 پر ہے ضمیر متکلم۔ تو اب ہم ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ یہاں سب سے پہلے نمبر 1 پر ہے ہمارے پاس ضمیر غائب۔ تو ضمیر غائب اس اسم کی جگہ لائی جاتی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہو لیکن وہ خود حاضر نہ ہو۔ ضمیر غائب میں واحد کے لیے وہ، اور جمع کے لیے وہ اور ان کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔
یعنی کہ اب وہ غائب ہے یعنی حاضر نہیں ہے، تو ہم کسی بھی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن وہ ہمارے پاس ہمارے موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں اس موجودہ زمانے میں ہم نے اس کی بات کرنی ہے لیکن وہ غائب ہے، تو جو ہے ضمیر غائب میں ہمارے پاس ہم جب استعمال کرتے ہیں اس چیز کا تو ہم اس کے لیے وہ اور اس یا اس کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ واحد میں آتا ہے اور جمع کے لیے وہ اور ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ضمیر حاضر یا مخاطب۔ ضمیر حاضر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو حاضر ہو اور اس سے مخاطب ہو کر بات چیت کی جا رہی ہو۔ اس ضمیر میں واحد کی صورت میں تو اور جمع کی صورت میں تم یا آپ استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بہت ہی آسان سی چیزیں ہیں یہاں پر ضمیر حاضر یا مخاطب، اب جو ہم نے اس کا یہاں پہ ہیڈنگ دیا اس ہیڈنگ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس چیز میں کیا بات جو ہے وہ بتائی جائے گی۔ تو ایسا شخص جو ظاہر ہو، جس سے ہم بات چیت کر رہے ہوں، جو موجود ہو، تو اس میں جو ہے وہ واحد کی جگہ میں تو اور جمع میں کیا لگتا ہے یہاں پر تم اور آپ کا استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ضمیر متکلم۔ ضمیر متکلم ایسے شخص کی جگہ استعمال ہوتی ہے جو خود گفتگو کر رہا ہو۔ اس میں واحد کے لیے میں اور جمع کے لیے ہم استعمال ہوتا ہے۔ ان صیغوں کو ترتیب سے لکھنے کو گردان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ آگے گردانیں بھی ہیں، اس کی ڈیٹیل میں آتی ہیں اس کے، لیکن ہم ابھی گردان نہیں پڑھ رہے، ہم صرف ابھی ان کی ڈیفینیشنز، ان کی تعریفیں پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ چیزیں واضح ہو جائیں۔ تو اب یہاں پر ضمیر متکلم کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسی جگہ پر استعمال ہوتا ہے جو خود گفتگو کر رہا ہو، یعنی کہ اب جیسے میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں، آپ لوگوں سے گفتگو کر رہی ہوں، تو اس میں میں آپ لوگوں سے مطلب بات چیت کر رہی ہوں، تو میں آپ کے لیے ضمیر متکلم ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں واحد کے لیے میں اور جمع کے لیے ہم استعمال ہوتا ہے۔ اب واحد اگر میں یہاں پر بولوں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں۔ اگر ہم یہاں پر دو لوگ ہوتے یعنی میرے ساتھ اگر کوئی اور بھی آپ لوگوں کو اس طرح پڑھا رہا ہوتا یا آپ کو کمپنی وغیرہ دے رہا ہوتا، پھر اس میں جب دو لوگ مل جائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا، اور ہم کہیں گے کہ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ضمیر متکلم کی مثال ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس چھوٹی سی اس کی مثال اور ڈیٹیل، یہ ہمارا آج کا کام تھا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اور جاتے جاتے میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے یاد کروا دوں کہ اگر آپ لوگوں نے چینل نہیں سبسکرائب کیا تو جلدی جلدی چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک، شیئر اور اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔